بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ان کان الشرط والجزاء مضارعین، پھر اگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں، یجب الجزم فیہما، تو جزم ان دونوں میں واجب ہے لفظی طور پر، جیسے ان تکرمنی اکرم کا، اگر تم میرا اکرام کرو گے میں تمہارا اکرام کروں گا۔ وَإِن كَانَا ماضیین، اور اگر دونوں ماضی ہوں، لم تعمل فیہما لفظاً، تو یہ کلمات عمل نہیں کریں گے ان میں لفظی طور پر، جیسے ان ضربت ضربت، اگر تم مارو گے میں ماروں گا۔ وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ ماضیًا، اور اگر اکیلی جزا ماضی ہو، یجب الجزم فی الشرط، تو جزم شرط میں واجب ہے، جیسے ان تضربنی ضربتک، اگر تم مجھے مارو گے میں تمہیں ماروں گا۔ وَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ ماضیًا، اور اگر شرط اکیلی ماضی ہو، جاز فی الجزاء الوجہان، جائز ہے جزا میں دو صورتیں، نحو جیسے ان جئتنی اکرم کا، اگر تم میرے پاس آؤ گے میں تمہارا اکرام کروں گا۔ اگر شرط و جزا دونوں مضارع ہوں تو ان دونوں میں لفظاً جزم واجب ہے، جیسے ان تکرمنی اکرم کا، یہاں پر تکرمنی، یہاں پر شرط اور جزا دونوں مضارع ہیں تو دونوں پر جزم لازم ہے۔ اور اگر شرط و جزا دونوں ماضی ہوں تو یہ کلمات شرط و جزا ان میں لفظاً عمل نہیں کریں گے، لفظاً جزم واجب نہیں ہوگی، جیسے ان ضربت ضربت، اس میں دونوں ماضی ہیں شرط اور جزا، تو اسی وجہ سے لفظاً عمل نہیں ہوا۔ اور اگر جزا ماضی اور شرط مضارع ہو تو شرط میں جزم واجب ہے، جیسے ان تضربنی ضربت کا، اس میں تضربنی جو ہے وہ مضارع ہے اور ضربت و جزا ماضی ہے، تو شرط یعنی تضربنی میں جزم واجب ہے۔ اور اگر شرط ماضی اور جزا مضارع ہو تو جزا میں دو صورتیں جائز ہیں، رفع بھی اور جزم بھی، جیسے ان جئتنی اکرم کا بھی پڑھ سکتے ہیں، اکرموں کا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر شرط ماضی ہے اور جزا مضارع ہے۔ تو اگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں تو ان دونوں میں لفظاً جزم واجب ہے، جیسے ان تکرمنی اکرم کا، شرط اور جزا دونوں مضارع ہیں، دونوں میں جزم ہے۔ اور اگر شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں تو یہ کلمات ان میں لفظاً عمل نہیں کریں گے، لفظاً جزم نہیں ہوگی، جیسے ان ضربت ضربت، شرط اور جزا دونوں ماضی ہیں تو لفظاً کوئی عمل نہیں ہوا۔ اور اگر جزا ماضی اور شرط مضارع ہو تو شرط میں جزم واجب ہے، جیسے ان تضربنی ضربت کا، اس میں تضربنی شرط مضارع ہے اور ضربت یہ جزا ماضی ہے، تو شرط میں جزم، تضرب میں جزم واجب ہے۔ اور اگر شرط ماضی اور جزا مضارع ہو تو جزا میں دو صورتیں جائز ہیں، جزم بھی اور رفع بھی، ان جئتنی اکرم کا بھی پڑھ سکتے ہیں، اکرموں کا بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ شرط جیتا ماضی ہے تو جزا میں دو صورتیں جائز ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا، اور جان تو کہ جب جزا ماضی ہو، بغیر قد کے بغیر، لم يجز الفاء فیہ، تو اس میں فا جائز نہیں، جیسے ان اکرمتنی اکرمتک، اگر تم میرا اکرام کرو گے میں تمہارا اکرام کروں گا۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو اس میں داخل ہوگا تو وہ امن والا ہو جائے گا۔ اگر جزا ماضی ہو قد کے بغیر تو پھر جزا میں فا لانا جائز نہیں ہے۔ اس کی دو مثالیں، ان اکرمتنی اکرمتک، اس میں جزا اکرمتک بغیر قد کے ہے تو فا نہیں لائی گئی۔ من دخلہ کان آمنا، کان آمنا جزا ہے ماضی بغیر قد کے تو اس پر فا داخل نہیں ہوئی۔ اگر جزا ماضی ہو قد کے بغیر تو جزا میں فا لانا جائز نہیں ہے۔ دو مثالیں، ان اکرمتنی اکرمتک، اس میں اکرمتک جزا ہے ماضی بغیر قد کے، فا نہیں ہے۔ من دخلہ کان آمنا، کان آمنا جزا ہے بغیر قد کے، ماضی ہے، اسی وجہ سے اس پر فا داخل نہیں ہوئی۔ وَإِن كَانَ مُضَارِعًا مُثْبَتًا، اور اگر مضارع مثبت ہو، او منفیًا بلا، یا لا کے ساتھ منفی ہو، جاز فیہ الوجہان، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں، جیسے ان تضربنی اضربک، اگر تم مجھے مارو گے میں تمہیں ماروں گا، یا فاضربک، یا پس میں تمہیں ماروں گا۔ وَإِن تشتمنی لا اضربک او فلا اضربک، اگر تم مجھے گالی دو گے تو میں تمہیں نہیں ماروں گا، یا پس میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ اگر جزا مضارع مثبت ہو یا جزا مضارع منفی ہو لا کے ساتھ تو دو صورتیں جائز ہیں، فا لانا اور فا نہ لانا۔
اگر جزا مضارع مثبت ہو یا جزا مضارع منفی ہو لا کے ساتھ تو جزا میں دو صورتیں جائز ہیں، نمبر ایک فا لانا، نمبر دو فا نہ لانا۔ مضارع مثبت کی مثال ان تضربنی اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان تضربنی فاضربو کا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جزا مضارع منفی ہو لا کے ساتھ اس کی مثال ان تشتمنی لا اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان تشتمنی فلا اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اور اگر جزا نہ ہو مذکورہ دو قسموں میں سے کوئی ایک قسم، فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ، تو اس میں فا واجب ہے، وَذَلِكَ فِي 4 صُوَرٍ، اور یہ 4 صورتوں میں ہے۔ الأولیٰ، پہلی صورت یہ ہے، أَن يَكُونَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا مَعَ قَدْ، جزا ماضی ہو قد کے ساتھ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ، اگر اس نے چوری کی تو تحقیق چوری کی اس کے بھائی نے اس سے پہلے۔ والثانیۃ، اور دوسری صورت یہ ہے، ان یکون مضارعا منفیا بغیر لا، مضارع منفی ہو لا کے بغیر، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ دین کو تو ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ والثالثۃ ان یکون جملۃ اسمیۃ، اور تیسری صورت یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول من جاء بالحسنۃ، جو لائے گا نیکی فلہ عشر امثالہا، تو اس کے لیے اس کے 10 گنا ہوں گے، اس کے جیسے 10 نیکیاں ہوں گی۔ والرابع، اور چوتھی صورت یہ ہے، ان یکون جملۃ انشائیۃ، کہ وہ جملہ انشائیہ ہو، اما امرن، یا امر ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ وَإِمَّا نَهْيًا، اور یا نہیں ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تم ان کو جان لو مومن عورتیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو مت لوٹاؤ کفار کی طرف۔ اگر جزا مذکورہ دو قسموں میں سے کوئی قسم نہ ہو، نہ مضارع مثبت ہو نہ مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، تو پھر جزا میں فا واجب ہے۔ اگر جزا مذکورہ دو قسموں میں سے کوئی قسم نہ ہو، نہ جزا مضارع مثبت ہو اور نہ مضارع منفی ہو لا کے ساتھ، تو اس جزا میں فا واجب ہے، اور اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، جزا ماضی ہو قد کے ساتھ، جیسے ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل، اس میں قد سرقہ جزا ماضی ہے قد کے ساتھ۔ نمبر ایک، جزا ماضی ہو قد کے ساتھ، جیسے ان یسرق فقد سرق اخ لہ، یہاں پر قد سرقہ جزا ماضی ہے قد کے ساتھ، اسی وجہ سے اس پر فا ہے۔ نمبر دو، جزا مضارع منفی ہو لا کے بغیر، جیسے من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، لن یقبل جزا ہے مضارع منفی ہے لیکن لا کے بغیر ہے، اسی وجہ سے فا داخل۔ دوسری صورت یہ کہ جزا مضارع منفی ہو لا کے بغیر، من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہاں فلن یقبل جزا ہے مضارع منفی ہے اور لا کے بغیر ہے، اسی وجہ سے اس پر فا ہے۔ نمبر تین، جزا جملہ اسمیہ ہو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہاں فلہ عشر امثالہا جزا جملہ اسمیہ ہے، اسی وجہ سے اس میں فا ہے۔ نمبر تین، جزا جملہ اسمیہ ہو، جیسے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، یہاں فلہ عشر امثالہا جزا جملہ اسمیہ ہے، اس لیے اس پر فا ہے۔ نمبر چار، جزا جملہ انشائیہ ہو، خواہ امر ہو یا نہیں ہو۔ امر ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی جزا امر ہے، اسی وجہ سے فا ہے۔ نہیں ہو فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، فلا ترجعوهن جزا ہے نہیں ہے، اسی وجہ سے فا ہے۔ تو چوتھی صورت یہ ہے کہ جزا جملہ انشائیہ ہو، خواہ امر ہو یا نہیں ہو۔ امر ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہاں پر فاتبعونی جزا ہے اور انشاء امر ہے، اسی وجہ سے اس میں فا ہے۔ نہیں ہو فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، یہاں پر فلا ترجعوهن جزا نہیں ہے، اسی وجہ سے اس میں فا ہے۔
وقد یقع اذا، اور کبھی واقع ہوتا ہے اذا مع الجملۃ الاسمیۃ، جملہ اسمیہ کے ساتھ، موضع الفاء، فا کی جگہ پر، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر پہنچتی ہے ان کو کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کے سبب سے جو انہوں نے کیے، اس چیز کے سبب سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اذا ہم یقنطون، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ جملہ اسمیہ جزا ہو تو عام طور پر اس پر فا داخل ہوتی ہے، لیکن کبھی فا کی جگہ اذا بھی آ جاتی ہے، جیسے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ یہاں پر ہم یقنطون جزا جملہ اسمیہ ہے، تو فا کی جگہ یہاں پر اذا کو داخل کر دیا۔ جملہ اسمیہ جزا ہو تو فا داخل ہوتی ہے، لیکن کبھی فا کی جگہ اذا آ جاتا ہے۔ ان تصبہم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون، ہم یقنطون جزا جملہ اسمیہ ہے، فا کی جگہ یہاں پر اذا کو داخل کر دیا گیا۔